أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون. گزشتہ درس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ مشرکین مکہ توحید کی دو اقسام کے قائل تھے. توحید کی کل 3 قسمیں ہیں جیسا کہ بڑا مشہور ہیں. توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. ان تینوں اقسام میں سے 2 کے وہ قائل تھے، 2 کو مانتے تھے. اس کائنات کو بنایا کس نے، اس کا بھی یقین تھا کہ یہ اللہ نے ہی بنایا ہے. اس کائنات کو کون چلا رہا ہے اس کو بھی وہ مانتے تھے کہ چلا بھی وہی رہا ہے. انسانوں کو دنیا میں لانا، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، پرورش کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس پر انہیں یقین ہے. صرف ایک معاملہ تھا کہ وہ عبادت میں اللہ کے سوا کچھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک مانتے تھے. اور وہ بھی شریک ایسا نہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہی کے ذریعے سارا کچھ ہوگا یا انہی کے ہاتھ میں ہے، بلکہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں، یہ ہمیں اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں، یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ڈائریکٹ انہی میں یہ قوتیں ہیں یہ نہیں، بلکہ یہ ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں گے. گویا کہ وہ شرک بھی کرتے تھے تو ایک خاص نوعیت کا شرک ہوتا تھا. ان کے شرک کا یہ خاص مقصد جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ ہم ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ
ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ مشرک اور آج کے مشرک میں کتنا فرق ہے؟ آج کا مشرک جو ہے وہ ڈائریکٹ انہی کو سارا کچھ مانتا ہے کہ یہی سارا کچھ کرتے ہیں، اور مشرکین چونکہ مشرکین مکہ خاص طور پر مر کر اٹھائے جانے کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات بھی آئی تھی۔ انہوں نے کہا قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے اور ہم ہڈیاں رہ جائیں گے، کیا انا لمبعوثون، کیا ہم پھر بھی اٹھائے جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے؟ اور کبھی کبھی بعض انبیاء سے انہوں نے اس موضوع پر یہ سوال بھی کر دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مر کر اٹھایا جائے گا، ہمارے سامنے ہمارے باپ دادوں کو اٹھا کے دکھا دو، جبکہ یہ معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جب چاہے، اس میں یہ طاقت ہے کہ جس کو چاہے جب چاہے وہ اٹھا لے، لیکن وہ اپنے کچھ قواعد مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان قواعد پر وہ خود بھی سختی کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ یعنی اس نے کہا قیامت کب آئے گی، اب بے وقت قیامت آ جائے، اللہ رب العزت کا طے شدہ وقت مقرر ہے۔ اس کے مردے کو اٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کئی مثالیں بھی ایسے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب آرنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ تو کہتا ہے کہ میں مردوں کو اٹھاؤں گا، تو مجھے ایک مرتبہ یہ تو بتا دے کہ تو کیسے مردوں کو اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں اٹھا سکتا ہوں؟ فرمایا بلا، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ دیکھوں تو مجھے یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ کام ہوگا۔ میرا ایمان ہے، تو نے کہا کہ اٹھاؤں گا، لیکن میرے سامنے ایک مرتبہ یہ واقعہ اگر رونما ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ کانوں سنی اور بات ہوتی ہے اور آنکھوں دیکھی اور۔ آپ ایک کام آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اس پہ اب باقی عین الیقین حاصل ہو گیا، عین الیقین حاصل ہو گیا۔ تو ایک ہے سنی سنائی، اللہ رب العزت نے ان کی یہ فرمائش، ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ کہاں کہ 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو پہلے سدھاؤ، تمہاری آواز پہچاننے لگیں، تمہارے بلانے پر آنے لگیں۔ جب یہ ایسی پوزیشن میں آ جائیں، ان کو ذبح کرو، گوشت کا قیمہ بناؤ اور 4 کے گوشت کو مکس کر دو۔ اپنے چاروں طرف 4 پہاڑ ہیں، ان پہ جا کے تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کے آؤ، اور اس کے بعد وہی آواز دو جو تم ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیتے تھے۔ جیسے بکری کو بلایا جاتا ہے، گائے کو بلایا جاتا ہے، مرغی کو بلایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا اور پرندوں کو آواز دی، اور وہ سارے کے سارے 4 پرندے کتنا قیمہ کر کے رکھے ہیں، کہاں کہاں ان کا گوشت مکس ہوا، کہاں کہاں قطرات کی شکل میں ہو گیا، اللہ کے حکم سے وہ 4 پرندے ان کی آواز دینے پر ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب کوئی حجت باقی رہی؟ کوئی نہیں رہی، کہ اس نے ان کو یہ ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا۔ مشرکین مکہ اور پہلے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایسا ہے تو یہ کر کے، اب نبی کا مطالبہ اللہ سے کرنا، ان کے دل میں ایمان ہے، محض لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے مطالبہ تھا، اور مشرکین مکہ تو تحدی یا چیلنج کی شکل میں مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے انہوں نے یہ مطالبے کرنے کا انبیاء سے کہا، اور انبیاء نے ان کو یہی جواب دیا کہ یہ میرے رب کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا یہ معاملہ کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ان کا عبادت میں شریک بنانے کا، تو وہ کرتے تھے تاکہ یہ ہمارے معبود جو ہیں یہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دیں۔ اس کے علاوہ آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، اس کو مانتے تھے۔ یہ وہی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت فرمایا قل، اے میرے نبی ان مشرکوں سے کہو لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یہ زمین کس کی ہے اور اس زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ زمین کس کی ہے، کس نے بنائی،
اس میں جو کچھ ہے پوری کائنات وہ کس کی ہے اور کس نے بنائی یہ بتاؤ، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے، سیقولون ان قریب وہ یہی جواب دیں گے کہ یہ مخلوق، یہ زمین اللہ کی ہے۔ قل افلا تذکرون، تو انہیں کہہ دیجئے کہ تم پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ جب تم یہ مان رہے ہو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ ساری مخلوق اس زمین پہ جتنی کائنات ہے وہ ساری اللہ کی ہے، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی تم خود کیوں نہیں سدھرتے؟ تم اس بات پر یقین رکھنے کے بعد پھر شرک میں کیوں مبتلا ہوتے ہو کہ زمین جس نے بنائی، یہ زمین جس نے بسائی، اس میں کائنات کو آباد کیا، اس کو چلایا، اب یہ مانتے ہو کہ یہ سارا کچھ اللہ نے کیا اور عبادت کی باری آتی ہے تو پتھر کے بتوں کی بات کرنے لگتے ہو؟ فرمایا سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ دوسرا سوال، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے میرے نبی ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یہ 7 آسمان، زمین کا سوال پہلے کیا کہ زمین اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں پوری کائنات کس نے بنائی اور کون چلا رہا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ان سے پوچھ لو کہ یہ 7 آسمان اور عرش عظیم ان کا مالک کون ہے، یہ کس کے ہیں؟ سیقولون للہ، تو اس کا جواب بھی وہ یہی دیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں، 7 آسمان بھی اللہ کے ہیں۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ کا تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کہتے ہو زمین اس کی، اس میں موجود ہر چیز اس کی، آسمان اس کے، عرش عظیم اس کا، یہ سارا کچھ مانتے ہو اور پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہو کہ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو لوگوں کو، دوسروں کو۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کہ تم پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر یہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ تیسرا سوال، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وَهُوَ یُجِیرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ پناہ دیتا ہے، پناہ دے سکتا ہے۔ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا، نہیں دیا جاتا، یعنی وہ جس کو چاہے پناہ دے دے، جس کو چاہے بچائے، جس سے چاہے بچائے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں اس کو میں پناہ دوں گا، میں اس کا رکھوالا بنوں گا، اس کو سنبھالوں گا، کہا کہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، جسے اللہ پکڑے گا اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا کہ جسے اللہ پکڑے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا، تو ہمارے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جاہل قسم کے شاعر اور مشرک شاعر، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وہ کہیں گے کہ اگر محمد کسی کو پکڑ لیں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر اللہ پکڑ لے تو اسے چھڑانے والا۔ اب اس میں ایک طاقتور کون ہے اس شعر میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے بھی بڑا کر دیا، جبکہ اللہ کے پکڑے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ جسے پکڑنا چاہے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہی معنی ہے وَهُوَ یُجِیرُ، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ اس کائنات کی، اس دنیا کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری کائنات کس کے اختیار میں ہے؟ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، بتا کیا پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے، کون ہے جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی؟
اگر جانتے ہو تو بتاؤ سیقولون للہ، کہیں گے کہ یہ سارے اختیارات بھی اللہ کے۔ مشرکین مکہ یہ کہیں کہ اللہ پکڑ لے تو چھڑا نہیں سکتا، یہی معنی ہے نا کہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ جو کسی کو پناہ دینا چاہے تو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں جا سکتی، یہ صفت بھی اللہ کی ہے، اور جس کو وہ پناہ دینا چاہے اسے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، یہ صفت بھی اللہ کی ہے۔ وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ کہیں گے کہ یہ اختیارات اور یہ صفات بھی اللہ کی ہیں۔ سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ بھی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کیے جا رہے ہو؟ ساری چیزیں مان رہے ہو کہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، زمین اللہ کی، زمین میں جو جتنی کائنات بس رہی ہے اللہ کی، آسمان اللہ کا، عرش عظیم اللہ کا، پناہ دے تو اللہ، کسی کو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے نہیں سکتا، ہر چیز کا اختیار اللہ۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟ جادو کے ساتھ آدمی باولا ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے کہ تم پھر کیا بات ہے، تمہیں کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے کہ تم یہ بات سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی صحیح طور پر قبول نہیں کر رہے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو انہیں حق پہنچا دیا ہے، یہ نہیں کہ انہیں حق پہنچا نہیں، ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن وہ لوگ جھوٹے ہیں، مشرکین مکہ جھوٹے ہیں۔ ہم نے انہیں حق مہیا کر دیا ہے، حق پہنچا دیا ہے۔ اگر ان کو اس حق کے پہنچ جانے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے پاس دلائل آ گئے، انہوں نے دلائل کو دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا اور ہر طرح کے تمام تر اختیار رکھنے والا مختار کل اللہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی آ گیا نا، ایک تو یہ کہ اللہ کا پکڑا کوئی چھڑا سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لیں تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ دوسرا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ مشرکین مکہ تو مان رہے ہیں کہ ہر قسم کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی مختار کل ہے۔ اور ہمارے لوگ پاکستان، انڈیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ملکوں میں عجیب بات ہے کہ اللہ سے بھی بڑھا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پکڑنے چھوڑنے کی باری ہے تو وہاں بھی اللہ کو بڑھا دیا، اور اگر اختیارات کی باری آئی تب بھی اللہ کو بڑھا دیا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اللہ مختار کل ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ مختار کل ہیں۔ یہاں اللہ فرمانے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، بتائیے، ان سے پوچھئے کہ ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز پر اختیار کس کا ہے؟ سیقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ مشرکین مکہ تو کہہ رہے ہیں کہ اختیار اللہ کا ہے، اور ہمارے مشرکین کہہ رہے ہیں نہیں، اختیار رسول اللہ کا ہے۔ مختار کل کے سلسلہ میں اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے میں کئی مرتبہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مختار کل کے موضوع کو سمجھنا ہو تو صرف ایک واقعہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ بہت سارے واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن چھوٹا سا ایک ہی واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے صبح صحابہ کو بشارت دی اور کہا کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا کی ہے، مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اور میں نے اس کا نام اپنے بابا کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ میں نے اس کا نام اپنے بابا کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ سنت یہ ہے کہ بچے کا نام 7ویں دن رکھا جائے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن بال نکالے جائیں، 7ویں دن ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی دی جائے، اور اسی میں یہ ہے کہ 7ویں دن نام بھی رکھا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی نام رکھ دیا۔ جائز ہے، اگر کوئی پہلے دن رکھ لے تو جائز، لیکن عمومی سنت یہ ہے کہ 7ویں دن تک فائنل ہو جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ 7 دن ہو گئے، ابھی تک نانا نانی اور دادا دادی میں جھگڑا چل رہا ہے کہ نام کس کا لیا جائے گا، نانی کا یا دادی کا۔ نانی کے نام کو فائنل ڈگری حاصل ہو گئی یا دادی کے، اسی میں 7 دن نکل گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سے پہلے اپنے بچے کا نام پہلے دن بھی رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بچہ دیا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ یہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لختے جگر ہیں، اور ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہیں، شیر خارگی کی عمر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو واپس لے لیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، آخری دم سانسیں جو آخری ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں، آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے بچے اپنے کو، اور اس وقت وہ اکلوتا بیٹا ہے۔ قاسم پہلے فوت ہو گئے، عبداللہ طیب اور طاہر کے نام سے جو تھے، وہ 3 نام ہیں ایک ہی بیٹے کے، نام عبداللہ ہے، اسی طیب کہا گیا، اسے طاہر کہا گیا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس وقت یہ نرینہ اولاد میں سے اکلوتے ہیں، بیٹے اکلوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہو جب پتہ ہو کہ یہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں مر رہا ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو بیٹے کو مرنے دیتے؟ صرف اس واقعہ کو آپ سامنے رکھیں، آپ کے سامنے مختار کل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کی گود میں بچے نے سانسیں توڑ دی، بچہ فوت ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو نہیں بچا سکے، اپنی زبان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے تو فوت ہو رہا ہے، ہم تمہیں بچا نہیں سکتے، ہم اپنے رب کے لیے اپنے رب کے سامنے کوئی ایسا کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہارے فراق پر ہمیں بہت غم ہے، یعنی ہمیں بہت غم ہے کہ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ نبی کہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، مشرکین مکہ کہیں کہ اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہو تو بتاؤ، کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کہ یہ اللہ کے اختیار میں۔ اب مشرکین مکہ اچھے ہوئے یا ہمارے مشرکین، یا بدترین مشرک مکہ والے ہیں یا ہمارے لوگ؟ وہ تو مختار کل اللہ کو مان رہے، ہمارے لوگ مختار کل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا شروع ہو گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ آپ بیٹے کی جان بچا نہیں سکے تو مختار کل کا کیا معنی ہوا؟ اور اس سے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھو مشکل کشا کر دیے، اپنی مشکل حل نہیں کر سکے، بیٹا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت حسن کے بارے میں معروف ہے نا کہ ان کو زہر کے اثر سے موت آئی تھی اور زہر کسی نے دیا تھا۔ اپنے لخت جگر، اپنا خون، اپنے بیٹے، ان کو موت سے نہیں بچا سکے، اور اب ساری دنیا کے لوگوں کی مشکلات کو وہ حل کر رہے ہیں۔ آج بھی عجیب قسم کے نظریات ہیں ہمارے لوگوں کے۔ کربلا تو بہت قریب تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھیں تو کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے، جس میں حضرت حسین کو مظلومانہ شہید کیا گیا، وہ تو زمانہ بڑا قریب تھا ان کے، 50 میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تھوڑا پہلے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وفات پانے کے بعد ہی تو حضرت حسن کا واقعہ آیا، انہوں نے وڈرا کر دیا، کہا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں وڈرا کر دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باری آئی، وہ اٹھے، وہ مدینہ منورہ سے کوفہ تک پہنچے، اور کوفہ والوں کی غداری کے نتیجہ میں شہید کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت تو فوت ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا تھا، اس وقت قریب کے زمانہ میں اپنے بیٹے کو نہیں پہنچ سکے کہ بچا لیں یزیدیوں سے،
اور آج تک ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ میں وہ پہنچ جاتے ہیں، اس کی بھی مشکل آسان کر رہے ہیں، اس کی بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے مشرک انتہائی بدترین مشرک ہو گئے ہیں، وہ کافر ہو کر شرک کے معاملہ میں ہمارے مشرکین سے زیادہ بہتر تھے۔ وہ اللہ کو مختار کل مانتے ہیں ہر اعتبار سے۔ ہم نے مختار کل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا شروع کر دیا۔ وہ مشکل کشا مانیں اللہ کو، ہم مشکل کشا مانیں مولا علی مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ کو۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی توجہ دیں۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ صاف الفاظ میں کہا کہ ساری کی ساری اختیارات، سارے کے سارے اختیارات، ہر چیز کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وہ پناہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ سیقولون للہ، کہیں گے کہ یہ تو سارے اختیارات واقعی اللہ کے ہیں۔ قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے کہ تم پھر کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، تم پھر یہ کیا دوسری باتیں کرتے رہتے ہو۔ بل آتیناہم بالحق، کہہ دیجئے کہ ہم نے انہیں حق مہیا کر دیا، ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فرشتوں کو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ولد کا لفظ جو ہے بیٹی بیٹا دونوں کے لیے ہوتا ہے، اولاد۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے افضل ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے افضل ترین شخص ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں۔ اب اولاد میں ظاہر ہے بیٹے بھی آگے بیٹیاں بھی آگے۔ اسی طرح عربی میں ولد کا لفظ جو ہے بیٹا بیٹی دونوں کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی بیٹا اختیار نہیں کیا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں۔ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ مؤنث ہیں ساری؟ اور دوسرا یہ کہ تم مانگو تو بیٹا مانگو، بیٹی ہونے پر تمہارا منہ کالا ہو جائے۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اگر کسی کو یہ خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تمہارا منہ کالا ہو جاتا ہے، تم غصہ پی رہے ہوتے ہو۔ تمہیں بیٹی کی خبر پر یہ تکلیف ہو اور میرے لیے تم نے کہا کہ یہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، تمہیں بیٹے چاہیے اور بیٹیاں بے شمار میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ فرمایا یہ تو بڑی غلط تقسیم ہے۔ وہی معاملہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اپنے لیے، نہ بیٹی نہ بیٹا، اور وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، لائق عبادت نہیں برحق، اور اس کے کوئی اولاد نہیں۔ اور مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، یہ تو آپ قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھ کے دیکھیں، وہاں بھی موجود، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اللہ رب العزت نے کسی کو جنم دیا نہ وہ جنم دیا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اکیلا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اولاد نہ ماں باپ۔ یہاں فرمایا اللہ نے کوئی اولاد اپنے لیے، کوئی اولاد یا کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر معبود لوگوں نے بنا لیے ہیں تو وہ باطل ہیں، ناحق ہے۔ برحق حقیقی معبود کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہو۔ اذن لذهب كل الہ بما خلق، اگر کوئی اور بھی معبود ہوتا، اللہ نے پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا لذهب كل
لذهب كل إله بما خلق، اگر کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا، اس کائنات کا کوئی دوسرا مالک بھی ہوتا، تو ہر کوئی اپنا اپنا حصہ الگ کر لیتا۔ اس دنیا میں اگر کوئی 2-4 معبود ہوتے، کچھ حصہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا، وہ کہتا کہ میں تو یہاں ابھی دن رکھوں گا، دوسرے حصے میں دوسرا معبود رکھتی میں تو اپنے علاقے میں رات رکھوں گا، تو کیا ہوتا؟ دنیا تباہ ہو جاتی۔ اللہ رب العزت فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان زمینوں و آسمانوں میں کوئی اللہ کے سوا دوسرا بھی معبود ہوتا تو تباہ ہوتا، دونوں زمین و آسمان۔ وہ کہتا میں دن چڑھاؤں گا، وہ کہتا ہے رات، وہ کہتا ہے میں بارش کروں گا، وہ کہتا ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر دوسرا کوئی الہ ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق، ہر الہ اپنی اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا، ولا علی بعضهم علی بعض، اور ان میں سے ہر کوئی دوسرے پر چڑھائی کرنے میں رہتا۔ اعلیٰ کا معنی اوپر، ہر کوئی یہ چاہتا کہ میری بڑائی ہو، میرا اس میں حکم چلے، میں ہی اس سے زیادہ آگے بڑھ کے رہوں۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو الگ کر کے بڑھتا چلا جاتا، ایک دوسرے پر یہ چڑھائی کرتے چلے جاتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ یہ شرک لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ شریک سے پاک ہیں۔ اللہ کے لیے یہ بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہیں، اور اللہ کے لیے یہ دوسرے معبود تراش رہے ہیں، اللہ ان معبودوں سے پاک ہے۔ یہی معنی ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، اللہ ان صفتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تمام ظاہر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ ان چیزوں سے جن کو جو یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ ان سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ کی ذات ان شرک کرنے والوں سے بہت ہی بالا ہے۔ وہ قل رب اما آگے پھر مسئلہ دوسرا شروع ہو جائے گا۔ عالم الغیب و شہادہ، اللہ ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ ان تمام چیزوں سے بالا ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ عز وجل وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزیمہ والحاکم۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 2 آدمی سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ ایک نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اور آگے بڑھے تو پانی مل گیا، تیمم کر کے ان دونوں نے نماز پڑھ لی، آگے بڑھے تو کہیں پانی مل گیا اور ابھی نماز کا وقت باقی تھا، تو اس نے ان میں سے ایک نے نماز دہرا لی، دوبارہ وضو کیا اور نماز پڑھ لی، دوسرے نے نماز دہرائی نہیں۔ یہ حدیث نمبر 113 ہے۔ دوسرے نے نماز نہیں دہرائی، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اپنی بات بتائی۔ جس نے ایک ہی مرتبہ نماز پڑھی تیمم کر کے دہرائی نہیں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اصبت سنہ، تم سنت کو پہنچ گئے، یعنی تمہارا عمل سنت کے مطابق ہو گیا۔ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہو گئی،
تمہاری نماز عند اللہ مقبول ہو گئی، کافی ہو گئی۔ وقال للآخر، دوسرا جس نے دوبارہ وضو کر کے بھی نماز پڑھ لی، نماز کو دہرا لیا، اس کے بارے میں فرمایا لک الاجر مرتین، تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی تو نے پہلے تیمم کر کے نماز پڑھی، جب پانی ملا تو تم نے پھر نماز پڑھ لی، تو تمہیں 2 مرتبہ اجر، اس سے ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن پہلے کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا کہ تیرا عمل سنت کے مطابق پورا ہو گیا۔ لہٰذا اگر ایسا کبھی ہو کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک نماز آپ نے تیمم سے پڑھ لی اور پانی کی جگہ پر پہنچ گئے، نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو آپ اگر دوبارہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ عمل سنت کے مطابق ہے، ضروری نہیں ہے کہ دہرایا جائے، لیکن جس نے دہرائی تھی آپ نے اس کے لیے دوہرے اجر کا خبر ضرور دی، بشارت دی کہ تمہیں دوہرا اجر ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تیرا عمل سنت کے عین مطابق۔ سنت کے عین مطابق کس کے عمل کو قرار دیا؟ پہلے کو، جس نے تیمم کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھی اور دہرائی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث، جس میں انہوں نے فی قولہ عز وجل، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی تفسیر بیان کی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس وقت آدمی کو تیمم کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں اذا كانت بالرجل الجراحة فی سبیل اللہ والقروح، اگر کسی آدمی کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے زخم پہنچا ہے، یا قروح قرح ان کی جمع ہے جس کا معنی ہے کوئی پھوڑا، یعنی کوئی بڑا پھوڑا ہے جسم پر، فَيُجْنِبْ، اور اسے جنابت ہو جائے، فَيَخَافُ أَن يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ، اور اسے خوف ہو کہ اگر میں غسل کروں گا تو میں مر جاؤں گا۔ کہ کچھ زخم ایسے ہو سکتے ہیں نا کہ آدمی کہے کہ میں نے اگر غسل کیا تو میں مارا جاؤں گا، یا میرا مرض بڑھ جائے گا، یا میرے اس زخم کو صحیح ہونے میں زیادہ وقت لگ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے بعض لوگ ڈاکٹر بعض زخموں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کو بھیگنا نہیں چاہیے، سب کا نہیں کہتے، بعض کا کہتے ہیں کہ اس زخم میں پانی نہیں جانا چاہیے، وضو کرنا ہے، نہانا ہے، کچھ بھی اس کو مکمل پیک کر لو۔ تو ظاہر ہے کہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا زخم ہو کہ جس کی وجہ سے زخم ہو یا پھوڑا آدمی کے مر جانے کا خطرہ ہو، تو اس کے بارے میں کہا گیا تیمم، وہ تیمم کر لے، اگر ایسا خطرہ ہے تو تیمم۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ کوئی معمولی سی پھنسی ہے تو آدمی کہے کہ نہیں میں تیمم کرتا، معمولی سا زخم ہے تو تیمم کرتا ہوں، نہیں، اگر تو ایسا تیمم ہے کہ جس کے بھیگنے سے مرنے کا خوف ہو، موت کا خطرہ ہے، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دارقطنی نے موقوفاً بیان کی ہے، یعنی صحابی تک حضرت ابن عباس کی تفسیر کے طور پر ہی، جبکہ امام بزار نے اسے مرفوع بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیر ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ ہے، اور امام حاکم نے بھی اس کو صحیح، یعنی بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا، بعض نے اس کی سند پر کلام کیا اور ضعیف قرار دیا۔ بہرحال اگر بیماری میں طول پکڑنے کا خطرہ ہو، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایک یہ کہ موت کا خطرہ ہے، ایک یہ کہ بیماری بڑھ جائے گی، یہ زخم جو ہے بھیگنے سے لمبا ہو جائے گا، تو ایسی شکل میں تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان کسرت احدى زندیہ، کہتے ہیں کہ میرا ایک گٹا ٹوٹ گیا۔ یہ زند یہ جگہ جو ہے نا، گٹ بھی کہتے ہیں، گٹا بھی کہتے ہیں، ہاتھ اور کلائی کا درمیان والا جوڑ، میرا ایک گٹا ٹوٹ گیا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کیا کروں؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میں جبائر یعنی جو پٹی اس کے اوپر لگائی گئی ہے اس کے اوپر مسح کر لوں۔ اب جبائر کون سے ہیں؟ اس روایت کی سند کو تو بہت ضعیف قرار دیا گیا، لیکن دیگر احادیث موجود ہیں جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی زخم ہے، کوئی ہڈی ٹوٹی ہے، ہڈی ٹوٹنے پر یا جیسے یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ٹوٹنے پر وہ
کچھ اس کے اوپر پٹی لگا کے آگے پیچھے 3-4 پٹیاں لگا کے اوپر سے باندھ دیتے ہیں تاکہ اس میں حرکت نہ آئے. اگر بار بار ایسا کرتے رہے گا تو جوڑ نہیں جڑے گا. تو یہ جو اس کو 4 پٹیاں ادھر اوپر نیچے ڈال کے جو اوپر سے باندھا گیا اس کو کہتے ہیں جبیرہ. یعنی ہڈی کو جوڑنے کے لیے, جو سیدھا رکھنے کے لیے. یہ ڈامر بھی ہے, آج کل وہ سیمنٹ کا پکا کر دیتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر حرکت ہی نہ ہو. تو اس طرح اگر کسی کا کوئی جسم کا اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ باندھ دیا گیا ہے تو اس کے اوپر سے مسح کریں, کیونکہ وہ تو پیک ہو گیا ہے, اس کو کھول کے آپ وضو نہیں کر سکتے. اور جو سیمنٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں, جپس لگا دیتے ہیں, اس کے توڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب تک وہ خود نہ کاٹے. ایسے میں آپ جب وضو کرنے لگیں یا غسل کرنے لگیں تو اس کے اوپر سے جو پانی گزر جائے گا کافی ہے, اور اس کے اندر پانی نہ جانے پائے. اس کے اوپر نیچے والے سوراخ جو ہیں ان کو اچھی طرح پیک کر لیا جائے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويؤصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. یہ سنن ابو داود میں حدیث ہے, اور اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا. اور اس کی سند کے بارے میں علماء میں اس طرح کا بھی تھوڑا سا اختلاف رائے ہے کہ کیا یہ پوری روایت ضعیف ہے یا اس کا کچھ حصہ. بعض نے پوری روایت کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی سند ضعیف ہے, لیکن بعض علماء نے, جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے پوری سند کو ضعیف قرار نہیں دیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ جہاں سے یہ حدیث واقعہ شروع ہوتا ہے نا, انما کان یکفی ہے, اس سے آگے کا حصہ ضعیف ہے. اس کے پہلے کا حصہ اور واقعہ سارے کا سارا حسن سند سے موجود ہے اور صحیح ہے. واقعہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر تھا, یا کچھ لوگ سمجھ لیں, صحابہ کی ایک جماعت تھی. ان میں سے ایک آدمی کے سر میں کوئی پتھر لگا, سر میں پتھر لگا اور سر پھٹ گیا. ظاہر ہے کہ معمولی پتھر لگا ہوتا, معمولی چوٹ ہوتی, معمولی بات تھی, سر پھٹ گیا اور انہیں اسی حالت میں احتلام ہو گیا, جنابت ہو گئی. اب غسل کی ضرورت پیش آ گئی. چونکہ 7 ساتھی تھے, پھٹا ہوا سر ہے. انہوں نے کہا کہ کیا تم میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہو؟ باقی صحابہ سے, دوستوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے نزدیک میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں غسل نہ کروں بلکہ تیمم کر لوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے, ہمارے نزدیک تمہیں رخصت نہیں ہے, تمہیں غسل کرنا ہوگا. تو انہوں نے غسل کیا. زخم میں, سر کا زخم تھا, دماغ کا زخم تھا, اس میں پانی گیا اور وہ فوت ہو گیا, صحابی فوت ہو گئے. یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. آپ کو جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے لا علمی میں یہ فتویٰ دے کر آدمی کو مار دیا ہے, تو آپ نے بڑے غصے میں آ کر کہا قتلوہ قاتلہم اللہ, اللہ ان کو غارت کرے, انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا ہے. یعنی مسئلہ معلوم نہیں تھا تو پوچھو. اگر پوچھتے, آگے آپ نے فرمایا شفاء العی السوال, بیمار آدمی کی شفا سوال کرنے میں ہے, جاہل کی جہالت کا علاج سوال کرنے میں ہے. ایک آدمی کو تکلیف ہے, وہ تکلیف کسی کو بتائے گا نہیں تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ہمارے دیہات میں ایک بڑی مشہور کہاوت کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف ہے چھت پہ چڑھ کے شور مچاؤ, بھی مجھے یہ تکلیف ہے, کسی کے پاس علاج ہے تو بتاؤ. اگر کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ, ڈاکٹر کو بتاؤ, حکیم کو بتاؤ, کسی اپنے بزرگ کو بتاؤ, وہ تمہارا علاج کرے گا. اور دین کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اس کے لیے تو ڈاکٹر کوئی مولوی ہوگا نا. دین کا مسئلہ ہے تو عالم سے پوچھو. تکلیف ہے جسمانی, ڈاکٹر سے پوچھو, جو جس کا تعلق ہے اس سے پوچھو. شفاء العی السوال, بیمار کی شفا سوال کرنے میں ہے. آپ نے فرمایا انما کان یکفیہ ان یتیمم, تم نے جس آدمی کی جان لے لی ہے اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کرتا, یعنی سر میں ادھر ادھر پانی استعمال نہ کرتا. وَيُعَصِّبُ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً,
اپنے زخم پر کوئی کپڑے کی پٹی باندھ لیتا، ثم یمسح علیہا، اور اس کے اوپر سے مسح کر لیتا. یعنی اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ زخم کے اوپر لگی ہوئی پٹی، ڈامر، سیمنٹ، جپس، جس چیز سے بھی وہ اس کا سر باندھا گیا ہوتا، اس کے اوپر سے ہاتھ پھیر کے مسح کر لیتا. وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ، باقی جسم دھو لیتا. اب سر میں زخم ہے، مشکل ہے صرف سر کی، باقی سارا جسم دھو لیتا، سر کے اوپر مسح کر لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کا زخم ہو اور وہ غسل کی حاجت میں آ جائے تو اس کے غسل کے لیے کافی ہے کہ وہ جتنا حصہ دھو سکتا ہے دھو لے، باقی تیمم کر لے. اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کو یہ فیصلہ ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو میری موت واقع ہو جائے گی، جیسے پہلی حدیث میں اگر یہ خطرہ ہو کہ میرے غسل کرنے سے موت واقع ہو جائے گی یا میرے غسل کرنے سے میری بیماری کے دن بڑھ جائیں گے، تو وہ تیمم کر لے. اس کے غسل کی جگہ بھی کافی ہو جائے گا، وضو کی جگہ بھی کافی. ایک تیمم سے دو کام ہو جائیں گے، وضو بھی ہو گیا اور غسل جنابت وہ بھی ہو گیا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال من السنت الا یصلی الرجل بتیمم الا صلاۃ واحدہ. سنت یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنہ، اور اگر صحابی کہے نا من السنہ تو وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ سن کر کوئی بات کر رہے ہیں، دیکھ کر کچھ بات کر رہے ہیں. من السنہ اللہ یصلی الرجل بتیمم الا صلاۃ واحدہ، تیمم کے ساتھ آدمی ایک ہی نماز پڑھے. ایک تیمم کیا ہے اور ظہر کا تیمم کیا، عصر ہو گئی، ابھی تک پانی نہیں ملا، بیماری ختم نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ عصر کو دوسرے تیمم سے پڑھے. یعنی ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرے. ثم یتیمم للصلاۃ الاخری، ایک تیمم سے ایک نماز، دوسرے تیمم کے ساتھ دوسری نماز. لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہونے کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ تیمم چونکہ وضو کے قائم مقام ہے، تیمم وضو کے قائم مقام ہے، اور جو چیز وضو کو توڑتی ہے وہی چیز تیمم کو توڑتی ہے. اگر اس نے تیمم کیا، ایک نماز پڑھی اور اگلی نماز کا وقت آ گیا اور اس کا پیٹ سے ہوا نہیں نکلی، بول و براز نہیں، اس کا وہ تیمم قائم ہے، وہ اگلی نماز بھی اس سے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے. اور یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ روایت جو ہے یہ نہایت ضعیف ہے. اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر تھا. لیکن اس کے برعکس دیکھیں، اگر کسی کو سلسل ریح کی بیماری ہے، مسلسل ہوا نکلتی رہتی ہے، نماز کے دوران بھی ہوا نکل رہی ہے، وہ نماز پڑھتا رہے گا، اس کا وضو رہے گا، لیکن اگلی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا. یہی معاملہ سلسلے بول والے کا ہے. اگر کسی کو پیشاب کی بیماری ہے، پیشاب کا قطرہ نماز کے دوران بھی نکل رہا ہے، وہ نماز پڑھتا رہے، اگلی نماز کے لیے اس کا یہ وضو کام نہیں کرے گا. اور یہی معاملہ تیسرا ایک عورت کا ہے کہ عورت کو اگر استحاضہ ہے، یعنی جن عورتوں کو حیض کے ایام کے علاوہ بھی قطرہ قطرہ خون جاری رہتا ہے، اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس عورت کے لیے بھی ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ضروری ہے. بلکہ بعض صحابیات ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی، ہر نماز کے لیے غسل، یا پھر ظہر عصر کے لیے ایک، مغرب عشاء کے لیے ایک اور فجر کے لیے 3 غسل. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے کہ اگر صرف ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے تو وہ بھی کافی ہوگا. لہٰذا یہ 3 شکلیں الگ ہیں، اور یہاں جو شکل بیان کی گئی ہے وہ الگ ہے. اس میں ہے کہ تیمم کیا اور اگلی نماز کے لیے پانی نہیں ملا، اگلی نماز کے لیے پھر تیمم کرے. اور اس روایت کی سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک اس کو بول و براز یا خروج ہوا ریح نہ ہوگی اس کا وہ تیمم بحال ہے، اسے نئے سرے سے تیمم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. استحاضہ کی بات تو ہو گئی کہ استحاضہ کیا ہے، یعنی عورت کا مسلسل خون جاری رہنا. حیض کے 5-7 دن جو ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو باقی 23, 24, 25 دن ہیں ان میں بھی عورت کے قطرہ قطرہ خون جو ہے وہ شب و روز جاری رہتا ہے، وہ ہے استحاضہ. اور ایک ہے حیض، اور حیض ہے جو کہ عورت کو ماہواری کے طور پر منتھلی مینسز کہتے ہیں،
وہ ہیں حیض۔ حیض کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ان فاطمۃ بنت ابی حبیش کانت تستحاض۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا ایک یہ خاتون ہیں، اور ایک حضرت جہش، فاطمہ بنت جہش اور ان کی بہن ہیں، اور اسی طرح کچھ اور ان کی بہنیں ہیں۔ کچھ خواتین جو ہیں وہ معروف تھیں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا تھیں، ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہم تک پہنچے۔ وہ بیمار تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ سوال پوچھتیں، اور وہ شریعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے تک پہنچی۔ اسی سلسلہ میں ایک فاطمہ بنت ابی حبیش ہیں، کانت تستحاض، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کو استحاضہ تھا، استحاضے کا مرض تھا کہ حیض کے علاوہ بھی خون جاری رہتا تھا۔ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس خاتون سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دم الحیض اسود، ان دم الحیض دم اسود، حیض کا خون کالا ہوتا ہے۔ خون کا رنگ تو لال ہوتا ہے نا، جو نارمل خون ہے اس کا رنگ لال ہے، لیکن حیض کا خون جو ہے اس کا رنگ لال کالا، لال لیکن سیاہی مائل۔ اب کیا کہیں گے اس کو؟ ریڈش بلیک کلر۔ خون اگر حیض کا ہے تو وہ ریڈش بلیک ہوگا، لہذا اس کے بارے میں کہا گیا یورف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے۔ حیض کے خون کے لیے کہا گیا کہ اس کی بدبو زیادہ ہوتی ہے، عام خون کی بدبو نہیں ہوتی، اگر سمیل ہے کوئی تھوڑی سی تو وہ بدبو نہیں، بلکہ جو خون کی عام سمیل، بکرا ذبح کریں نا تو خون کی ایک سمیل ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن اس کو بدبو نہیں کہا جا سکتا، نارمل سمیل ہے۔ حیض کے خون سے وہی سمیل ہوگی لیکن وہ بدبو ہوگی، بدبودار سمیل۔ ایک یہ کہ اس میں بدبو ہوگی، دوسرا یہ کہ اس کا رنگ کالا ہوگا۔ یہ دو نشانیاں خاص طور پر ہیں، اور ان دونوں نشانیوں کے ذریعے اس خون کو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ خون جو ہے حیض کا ہے یا استحاضے کا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، اس خاتون سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ خون کا رنگ کالا ہے نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ اگر خون کا رنگ کالا دیکھو تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، اور جب دیکھو کہ وہ وقت گزر گیا ہے، یعنی خون کا رنگ جو ہے وہ کالا نہیں رہا اور خون تو آ رہا ہے قطرہ قطرہ، اب وہ خون جو ہے باقی کا پھر دوبارہ نارمل خون ہوگا استحاضے کا، اور تم دوبارہ نماز شروع کر دو۔ فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، اگر یہ خون ہو کالا تو نماز چھوڑ دو۔ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ، جب کسی دوسرے رنگ کا ہو جائے، لال ہو جائے گا، فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ، تو وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اب صرف وضو کرو نماز پڑھو نہیں، جب حیض ختم ہوگا تو ایک مرتبہ غسل کرنا ہوگا۔ غسل حیض کے بعد اب چونکہ وہ خون قطرے جاری ہیں، اب ہر نماز کے لیے وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ یہ سنن ابو داود اور نسائی میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے، اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر یا حدیث ہے، وہ بھی ابو داود میں وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَن، خون حیض اور خون استحاضہ کی پہچان کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک برتن میں پانی کے ٹب میں بیٹھ جائے۔ فَإِذَا رَأَتْ الصُّفْرَ فَوْقَ الْمَاءِ، اگر دیکھے کہ پانی کے اوپر کچھ پیلے رنگ کے کچھ نشانات آ گئے ہیں، یعنی خون جو ہے وہ تو لال رنگ کا ہوگا، اگر پیلے رنگ کے نشانات آگے ہیں فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، تو ظہر عصر کے لیے ایک غسل کر لے، یعنی پیلے رنگ کے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ کالے رنگ والا معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ عام خون کا پتلا ہو کر جو پیلا ہو جاتا ہے یہ استحاضہ ہے۔ اب ظہر اور عصر کے لیے غسل کرے، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، مغرب عشاء کے لیے ایک غسل، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ظہر عصر کے لیے ایک، مغرب عشاء کے لیے ایک، اور فجر کے لیے ایک۔ اور ایک خاتون ہے جو پانچوں غسل کر لیتی، پانچوں وقت میں الگ الگ غسل کرتی رہی۔
وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، اور فجر کے لیے ایک غسل کرے، وَتَتَوَضَّأُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان کے درمیان جو ضرورت پڑے وضو کرنے کی تو وہ اس وقت وہ صرف وضو کر لے۔ یہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، ان کی یہ روایت ابو داود میں ہے، اور پہلی روایت جو ہے وہ ابو داود، نسائی، ابن حبان اور مستدرک امام حاکم میں ہے، اور پہلی روایت کا جو حصہ ہے اسے کہا گیا وَاسْتَنْكَرَهُ ابو حاتم، امام ابو حاتم نے ان کو یا ان کی روایت کو منکر قرار دیا ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ منکر ہے، لیکن باقی کا حصہ جو ہے باقی روایت کا وہ قابل عمل ہے۔ اور خون جو ہے وہ ٹوٹل خون کی اقسام کتنی ہو جاتی ہیں؟ ماہواری کا خون اور استحاضہ کا خون، اور تیسرا نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد عموماً ہوتا ہے، اور 40 دن زیادہ سے زیادہ یا 10، 20، 15 دن مختلف حصوں میں ہوتا ہے۔ اور خون کے ان تینوں اقسام کا پتہ جو ہے وہ خواتین کو عموماً لگے۔ استحاضہ کو پہچاننے کی نشانی بتا دی آپ نے کہ اگر پانی میں بیٹھیں تو وہ پیلا رنگ آ جائے گا یا اس کا نارمل رنگ ہوگا اور خطرہ خطرہ آتا رہے گا۔ حیض کا جو ہے وہ کالا ہوگا، بدبودار ہوگا۔ نفاس کا نارمل خون ہوگا۔ تینوں کی الگ الگ پہچان جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے والی حدیث ذرا لمبی ہے، ابھی شروع کریں گے تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ درس سے متعلقہ کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عورت چوٹی باندھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چوٹی کو کچھ عورتیں یہاں سینٹر میں باندھتی ہیں، جوڑا جس کو کہتے ہیں نا، سینٹر میں باندھتی ہیں، وہ مشابہت ہو جاتی ہیں ان بختی اونٹوں کی کوہانوں سے جن کو نبی سے فرمایا کہ میں نے انہیں ابھی دیکھا نہیں، لیکن ایسی عورتیں آئیں گی، کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی، ننگی ہوں گی، لوگوں کو مائل کریں گے، مائلات ممیلات، آریات کاسیات، آریات مائلات ممیلات، رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں۔ اب بختی اونٹ کی کوہان سر کے اوپر سینٹر میں، لیکن اس کو آپ پیچھے یا دائیں بائیں مائل کر لیں، تھوڑی سی دائیں بائیں، یہ منع ہے۔ اگر یہاں باندھتی ہے چوٹی پیچھے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ سر کے وسط میں جوڑا باندھنے والی عورتوں کے لیے۔ سر کے وسط میں جوڑا باندھا، کسی نے دائیں لٹکا لیا، کسی نے بائیں لٹکا لیا، کسی نے تھوڑا پیچھے لٹکا لیا، ڈیزائن جو کسی کو پسند آیا وہ منع ہے۔ اگر گردن پر ہے تو پھر کوئی اس میں حرج والی بات نہیں۔ اگر زمین لیتا ہے اور وہ کمرشل پلاٹ ہے اور اس میں سال گزر جاتا ہے اور جا رہا ہے کہ اس نے کمرشل اسی لیے لیا ہے کہ قیمت بڑھے گی، تو اس کو اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر ایسا لیا ہے کہ ہے وہ جو بھی ہے لیکن اس نے اپنے ذاتی گھر کے لیے لیا ہے، وہ پلاٹ ظاہر کمرشل ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر کمرشل بھی ہے یعنی روڈ پہ لے لیا، بنائیں گے اپنا گھر، اپنے گھر کے لیے ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر پہلے سے کئی ہیں اور اس کو ایسے گھر کا نام دے دے زکوٰۃ بچانے کے لیے، اپنا گھر نہیں ہے تو گھر کے لیے لے کے رکھ لیا، یہ جتنی دیر تک پڑا رہے گا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ان کی طاہر کی خالہ فوت ہو گئی ہیں پرسوں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ نیک خاتون تھیں اور دین کی خدمت میں بھی جتنا ہو سکتا تھا وہ حصہ ڈالا کرتی تھیں۔ یہاں جبیل میں رہیں لیکن ان کی وفات جو ہے وہ ہندوستان میں حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو طاہر صاحب اور ان کے گھر والوں کو صبر و ہمت بھی عطا فرمائے۔ چلیے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے سب کو۔